بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل ہی بر اعظم افریقہ کے ملک مورشس سے آیا ہوں اور ابھی جا رہا تھا ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے۔ جمعے کا موضوع یہ تھا کہ بچے زیادہ پیدا کریں۔ مورشس میں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ حکومت لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ بچے پیدا کریں، اور بچہ پیدا ہوتے ہی بچہ الاؤنس شروع ہو جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیمپر اور دودھ کے پیسے بھی حکومت دیتی ہے۔ اور ابھی میں اخبار دیکھ رہا تھا، اخبار کے اندر ایک پورا ایڈ آیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وقفہ کریں، اولاد کم پیدا کریں، بچے کم پیدا کریں۔ تو میں سوچ کر حیران رہ گیا کہ میرا دنیا کو 36-37 ممالک میں جانا ہوا ہے۔ 30 ممالک ایسے ہیں جہاں پر حکومت کہتی ہے کہ بچے پیدا کریں۔ مثال کے طور پر ناروے میں نارویجن بہت کم ہو رہے ہیں، بچے نظر ہی نہیں آتے۔ نارویجن حکومت کہتی ہے کہ بچے پیدا کرو، اور بچہ الاؤنس بھی دیتی ہے اور ترغیب دیتی ہے کہ بچے پیدا کریں۔ کیوں؟ نارویجن بڑی تعداد میں کم ہو رہے ہیں، نوجوان بہت کم ہے اور بوڑھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح فرانس جانا ہوا، پیرس میں، تو پیرس میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ چونکہ بچے پیدا نہیں کرے، لہذا ان کی تعداد کم ہوتے ہوئے اقلیت میں چلے گئی ہے۔ تو فرانس کہتا ہے اپنے عوام کو کہ بھائی بچے زیادہ پیدا کرو۔ ہانگ کانگ جانا ہوا، وہاں پر بھی جو چائنا کے لوگ ہیں وہاں پر ان کی تعداد بہت کم ہوگی، اور ہانگ کانگ میں بھی یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی بچے زیادہ پیدا کرو، اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بچہ الاؤنس دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کے میرے جتنے ممالک میں جانا ہو، جرمنی ہو، ناروے ہو، سویڈن ہو، فن لینڈ ہو اور ڈنمارک ہو، ہر جگہ پر یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بچے زیادہ پیدا کریں۔ کیوں؟ بوڑھوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور نوجوان کم ہوتے جا رہے ہیں۔ چائنا میں پہلے یہ تھا کہ ایک بچہ ہو، اور اس کے بعد جب بوڑھے بڑھ گئے، نوجوان کم ہو گئے، پھر کہا 2 بچے ہونے چاہیے۔ اب چائنا حکومت نے کہا ہے جتنے چاہے بچے پیدا کریں۔ کیوں؟ بوڑھے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بچے ہوں گے تو نوجوان ہوں گے نا، تو ان ممالک میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ، نوجوان نہ ہونے کے برابر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہیں۔ ہر تحریک کا، ہر جنگ کا، ہر چیز کا ہراول حصہ نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ جس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ ملک ہی ترقی کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک گھر کے اندر 5 بوڑھے ہوں اور بچہ کوئی نہ ہو، نوجوان کوئی نہ ہو، تو بوڑھوں نے تو مر جانا ہے۔ یا بوڑھوں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ ان یورپی ممالک کے اندر، ایون امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر یہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ بچے زیادہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، ورنہ بوڑھوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ بوڑھوں کا ٹھکانہ وہاں پر اولڈ ہوم ہوتا ہے کہ دنیاوی نظام چلانے کے لیے، حکومت کا نظام چلانے کے لیے، اور یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کا نظام چلانے کے لیے کون آئے گا؟ تو ظاہر بات ہے ان ممالک سے نوجوان آئیں گے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کے نوجوان پوری دنیا میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے اندر کتنے ہیں، متحدہ عرب امارات میں کتنے ہیں، کویت میں، قطر میں، اور اسی طرح عرب ممالک کے علاوہ امریکہ میں، یورپ میں، تمام ممالک کے اندر نوجوان پاکستانی وہاں جا رہا ہے۔ صرف اس سال کی جو تعداد ہے، اس سال جو متعلقہ اداروں نے جاری کیا ہے، بتایا ہے کہ 7.5 لاکھ نوجوان پاکستان سے باہر گیا ہے، اور پچھلے سال یہ تعداد 9 لاکھ تھی، اور اس سے پچھلے سال یہ تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ 6 لاکھ، 8 لاکھ، 9 لاکھ نوجوان دوسری دنیا میں جا کر وہاں کی معیشت کو سہارا دے رہا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر بھی یہ تحریک شروع ہو جائے کہ بچے پیدا نہ کریں، وقفہ کریں، تو آپ اندازہ لگائیں پھر کیا ہوگا۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ رزق کہاں سے کھائیں گے، پاکستان کے وسائل کم ہیں، قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو، ابارشن مت کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ پہلے نحن نرزقہم وإیاکم، پہلے اللہ ان کو رزق دے گا، پھر تمہیں رزق دے گا۔ اور بچوں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پاکستان میں بہبود آبادی والوں دیکھیں، اور یہاں پر جب سے یہ تحریک چلی ہے اور امریکی تہذیب و ثقافت، یورپی تہذیب و ثقافت آئی ہے کہ ہسپتالوں کے اندر بچوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ 4 مہینے کا جب بچے میں جان پڑ جاتی ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ میرے ایک ڈاکٹر سے، لیڈی ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسی خواتین کتنی ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ 100 میں سے 40% خواتین حمل ٹھہرنے کے بعد، بچے میں جان پڑنے کے بعد
بچے کو ضائع کروا دیتے ہیں، وضع حمل کروا دیتے ہیں، ابارشن کروا جاتے ہیں، حالانکہ جتنی صحت کو نقصان، ان کی جان کو نقصان اس قاطع حمل سے ہوتا ہے، اتنا نقصان کسی سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی عورت کی صحت کو نقصان ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب عورت کو حیض آ رہا ہوتا ہے، ماہواری آ رہی ہوتی ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد ماہواری نہیں آتی کہ وہ جو خون ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس سے بچہ بن رہا ہوتا ہے۔ اور باقی رہی رزق کی بات، کھانے کی بات، کراچی سے لے کے حیدرآباد تک سارا جنگل پڑا ہوا ہے نا، یہاں پر فیکٹریاں لگا دینا، کمپنیاں لگا دینا، پورا بلوچستان خالی پڑا ہوا ہے، وہاں پر گھر آباد ہیں، فیکٹریاں لگا دیں، کمپنیاں لگا دیں۔ ابھی جس ملک میں مرشد سے آیا ہوں وہ 85 کلومیٹر لمبا اور 35 کلومیٹر چوڑا ہے، اتنا سا ملک ہے، لیکن وہاں پر وسائل کس قدر ہے، اتنا چھوٹا ہے، لیکن کیا ہے، وہاں پر امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، روزگار ہے، اور ہر آدمی خوشحال ہے، بہت زیادہ ہیں، بچے نہیں ہیں۔ مرشدین آبادی بہت کم ہو رہی ہے، جس کی بنا پر ایک قومی تحریک چلی ہوئی ہے کہ بچے زیادہ پیدا کریں۔ پاکستانیوں شکر ادا کرو اور بچے زیادہ پیدا کرو، کم از کم ہر فیملی کے 5 بچے تو ہونے چاہیے نا، 2 بچے، 1 بچہ، 3 بچے کی جو تحریک چلا رہی ہے اس کو مسترد کرنا چاہیے، کم از کم 5 بچے ضرور ہونی چاہیے۔